جس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور جس دل پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بنی اسرائیل نے وعدے توڑے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو، جب لعنت ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، دوسری جگہ فرمایا یہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر کے اندر نرمی ہوتی ہے اور لعنتی دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی، یعنی دل جس کے اوپر لعنت ہوئی ہو وہ زیادہ سخت ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں رونا نہیں آتا، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوتے ہیں رونا نہیں آتا۔ اس بات پر روئیں کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ دل کی نرمی رحمت کی علامت ہے اور دل کی سختی لعنت کی علامت ہے۔ اب یہ آپ بڑے بڑے وعدے توڑیں تو بھی دل سخت ہوتا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کریں تو بھی دل سخت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گپ شپ میں بیٹھے رہتے ہیں نا، اللہ گپیں بیٹھے ہیں، ہانک رہے ہیں، گپیں گفتگو چل رہی ہے، چاہے بڑے بابے بیٹھے چاہے چھوٹے چاہے نوجوان جو بھی، فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگو ایسی گفتگو، ایسی گپ شپ، لمبی لمبی گفتگو وہ نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے نہ کیا کرو کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، وہ جو گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ گپ شپ ہو، وہ دنیا کی باتیں ہوں، وہ کاروبار کی باتیں ہوں، وہ جو مرضی، جس میں اللہ کا ذکر نہیں، وہ گھر کے معاملے ہیں جو بھی چلتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد کے بغیر جو کثرت کلام ہوتا ہے، فرمایا وہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ اللَّهِ القلب القاسی، اور اللہ کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، وہ سخت دل والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تو زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے، ذکر تو ہوتا ہے تھوڑا بہت نماز کے وقت، وہ بھی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تو ضرورت ہی نہیں، اگلی نماز آئے گی دیکھا جائے گا، درمیان میں کوئی اللہ کی یاد نہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، لطیفے چل رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، گھر بات معاملات، اس سے دل کی سختی بڑھ رہی ہے۔ اللہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی ہے، اور جس کا دل سخت ہو گیا وہ ابعد الناس من اللہ، وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور لوگوں میں سے وہ ہوتا ہے، اور ابعد کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اور جو رحمت سے دوری ہوتی ہے وہ لعنت ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ دور اللہ کی رحمت سے وہ کون ہوتا ہے؟ القلب القاسی، سخت دل والا ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ، ہم کا سب جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں لمحہ لمحہ ہم دل کی سختی کا انتظام کر رہے ہیں، ہر چیز دل پر اثر کر رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز دل پر اثر کرتی ہے نا، جو دل کو سخت بناتی ہے، وہ آنکھ اور زبان کا عمل۔ انسان کسی چیز کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نظر ہے نا، سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہ کسی چیز پر پڑتی ہے، متاثر بیچارہ دل ہوتا ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس شخص کی بد نظری ہوئی ہو، وہ چاہے ظاہری طور پر بد نظری ہوئی ہو،
چاہے آپ نے اس کو کسی تصویر کو دیکھا ہو، چاہے آپ نے کسی گلی محلے میں بد نظری کی ہو، کسی بھی طرح کی بد نظری، بد نگاہی، اگر آنکھ نے ایسا کچھ دیکھا ہے جو حرام ہے اس کے اوپر دیکھنا، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع متاثر نہ ہو۔ دیکھا کہیں اور، نماز کہیں اور پڑھ رہے ہیں، دل متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان آ کے اس کے بعد عبادت کرے، اس کی عبادت میں خشوع و خضوع کا وہ لیول اور وہ سطح قائم رہے جو اس سے پہلے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے بد نگاہی کی، نگاہ پڑی، وہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس کا پہلا وار جو ہے اپنے دل پر چلتا ہے، بس حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، اچھا جی پھسلن ہے، اللہ معاف کرے، آپ اگر پھسلتے چلے جائیں، جس دن آپ کو دل کی سختی محسوس ہونا بند ہو جائے، دل کی سختی ہو، دل آلودہ ہو رہا ہو اور اس کا احساس بھی ختم ہو جائے کہ میرا دل آلودہ ہو رہا ہے، اگر تو نقطہ لگا، سیاہ نقطہ، احساس ہو گیا، آپ نے اس کے بعد نیکی کی، اللہ سے توبہ کی، نقطے مٹ گئے، صاف ہو گئے۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا نا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، بس جس دن آپ نے اس بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دی، سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آپ ایک ایسی کھائی کی طرف پھسلتے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ یہ جو دل کو اچھی لگتی ہیں نا چیزیں، انسان کا دل کشش کرتا ہے، یہ پھسلن ہے جہنم کی طرف، جہنم کے گرد ان کی باڑ ہے۔ حجبت النار بالشہوات، مزے مزے کی چیزیں، مزے کرو، جو مزاج یار میں آئے جو مرضی کرو، یہاں بیٹھے بھی زندگی ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو مرضی کر لو، یہ ساری چیزیں آپ کو پھسل کے ایک ایسی پھسلن میں ڈال دی ہیں، ایسی سلائیڈ میں ڈال دی ہیں، آپ اس کے بعد جہنم سے بچ نہیں سکتے، یہ آپ کو پھسلا کے جہنم میں ڈال دے۔ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت میں جانا ہے تو نفس کو لگام ڈالنی پڑے گی، مکروہات نفس، دل کو مشکل لگتے ہیں کام، اس کو مائل اور قائل کرنا پڑتا ہے، اور مائل قائل کر کے بڑی مشکل سے، کب آسان ہے بھائی، اپنے دل کے خلاف اٹھ کے آپ سردیوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، خدمت خلق کرنا، اپنی جیب میں سے پیسے خرچ کرنا، علی ھذا القیاس، جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی چیزیں ہیں، بڑی مشکل دل کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ، جب یہ مکروہات نفس ہیں، دل کو مجبور کر کے، محنت کر کے اس کو مائل اور قائل کرنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ تو اس کے اندر تو ٹینڈنسی یہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے، یہ دشمن ہے انسان کا اندر بیٹھا۔ الا ما رحم ربی، جب اس پر رحمت ہو جاتی ہے تو پھر یہ گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، پھر یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا۔ اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کر دے۔ قد افلح من زکاہا، جو اس کو پاک صاف رکھے، اس سے اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر اسی کو پاک صاف نہ رکھ سکا، یہی آلودہ ہو گیا، زنگ لگ گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ قد خواب من دساہا، میں عرض کر رہا تھا یہ جو دساہا ہے نا، اس کا ایک معنی تو آلودہ کرنا ہے، اس کا ایک معنی ہے دبا دینا۔ یہ بھی آپ کبھی اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیے گا۔ دبا دینے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ دبا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل جس بات کو بھی کرے، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، آپ نے اس کی ہر خواہش کو دبا دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو دبا دینے والا بھی نامراد ہے۔ آخر اللہ نے دل بنایا ہے، آخر اللہ نے جسم بنایا ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حق ہے اس کا۔ لہذا اگر بھوک لگی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، آپ کہیں کہ تجھے کھانا نہیں دینا، یہ دساہا ہے۔ اگر آپ کو شہوت کی اشتہا ہے، آپ جوان ہیں، جن سے مخالف کی ضرورت ہے،
آپ کہیں کہ نہیں شادی کرنی، دساہا ہے، قد خواب من دساہا۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ اپنی جائز خواہشات کو بھی دبا دیں، نہیں، اسلام نے اس کے لیے چینل دیا ہے، حرام کو چھوڑیں، حلال استعمال کریں۔ اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جس کے لیے حلال کا کوئی راستہ نہ رکھا ہو، اور اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ حرام کام چھوڑیں، حلال کا راستہ اختیار کریں۔ وہ حلال کا راستہ اختیار کر کے جب خواہش نفس پوری کریں گے تو اس میں بھی ثواب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، تم اگر تعلق زوجیت قائم کرتے ہو تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ حیران ہو، ایک آدمی خواہش نفس پوری کرتا ہے، اس کو ثواب کیسے ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ حرام کاری کرے تو گناہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ جب گناہ ملے گا حرام کاری کرنے سے تو حلال کاری کرنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ لہذا مومن کا جو کھانا پینا سونا جاگنا سب ثواب ہے۔ یہ سوتا ہے اپنے آرام کے لیے، جسم کے آرام کے لیے، چونکہ وہ مومن ہے، چونکہ اس نے اپنے سارے معاملات کو حلال کے دائرے میں محدود کر لیا ہے اور حرام سے بچنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اس لیے اس کا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا سب ثواب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس جسم کو، اس دماغ، اس دل کی خواہش کو دبانا مقصود نہیں ہے، اس کو اس راستے پر رکھنا مقصود ہے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میں نے دل ایک صاف ستھرا ایک سٹینڈرڈ پہ تمہیں دیا، تم ایسا کرو کوئی نیا کارنامہ سر انجام نہ دو، کچھ بھی نہ کرو، صرف وہ دل اسی حالت میں میرے پاس واپس لے آؤ۔ کم از کم اس کو گدلہ تو نہ کرو، کم از کم اس کو آلودہ تو نہ کرو، اس کو آلودگی سے بچا کر ویسا ہی میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، کام یہ آئے گا کہ صحیح سلامت دل واپس جا کے اللہ کے سامنے سپرد کرتا ہوں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا، جیسا اللہ نے سٹینڈرڈ پہ دل دیا تھا اس نے اس کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ قد خواب من دساہا ہے نا، جو اس کو آلودہ کرے گا وہ نامراد ہوگا، اس نے آلودہ نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کیا قد افلح من زکاہا، اس کا تزکیہ کرتا رہا، اور تزکیہ کا کوئی طریقہ اور نہیں ہے۔ تزکیہ کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ آپ بیٹھ جائیں اور خاص قسم کے چلے کاٹنے شروع کر دیں تزکیہ نفس کے لیے۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ سیب سامنے رکھ لیتے تھے، یہاں لٹکا ہوتا تھا سیب، اور بس وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں کیا؟ کہتا ہے یہ دل کرتا ہے اس کو کھانے کو، تو میں اس کو دکھاتا ہوں اور کھانے نہیں دیتا تاکہ اس کا تزکیہ ہو۔ حد ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے کھانے کے لیے حلال طیب رزق دیا ہے، اور اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو، اس کو تزکیہ نفس کہے، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ قد خواب من دساہا ہے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ کا طریقہ اور تزکیہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لہٰذا ہر وہ چیز، ہر وہ بات تزکیہ کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس سے دل کا تزکیہ ہوتا۔ اور اگر انسان کوئی اور کام کرے جو خود ساختہ ہو تو تزکیہ نہیں ہوتا، اس سے دل مزید آلودہ ہوتا ہے، یا اس کو اس کے سارے جو خیالات ہیں ہم اس کو دبا دیں گے، حلال جذبوں کو بھی دبا دیں گے، تو یہ بھی آپ کے لیے نامرادی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخری حدیث عرض کر کے میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا، اب دیکھیں پورا کا دار و مدار جو ہے وہ نفس پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نفس کو ہر چیز آلودہ کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ زبان اور آنکھ سب سے زیادہ آلودہ کرتی ہے، سارے اعمال آلودہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ ہے۔ اور زبان کے اوپر تو اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبان جو ہے نا، یہ تو صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے نا
تو سارے کے سارے انسان کے جو اعضاء ہیں تو کفر اللسان، یہ زبان کی منتیں کرتے ہیں۔ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو سارے کے سارے جو اعضاء ہیں یہ اعضاء انسان کی زبان کی منت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ تو اگر سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، اور تو اگر خراب ہو گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے، تو اگر ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا زبان کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال بگڑتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ اور زبان یہ سب سے زیادہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک لفظ ایک کلمہ انسان کے دل کو آلودہ کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی میں لوہا پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پانی میں لوہا پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوہا ناکارہ ہو گیا، اس کا مطلب دل بھی ناکارہ ہو گیا۔ دل میں سے نصیحت کا کرنٹ ہی پاس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زنگ جس چیز کو لگا ہوتا ہے، یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا، بجلی کی تاریں، وائرز، ان کو زنگ لگ جاتا ہے، بعض اوقات سپارکنگ وغیرہ کی وجہ سے، وہ بعض اوقات پانی کی وجہ سے ان کو زنگ لگ جاتا ہے، کرنٹ نہیں پاس ہوتا اس میں سے۔ تو دل کو زنگ لگ گیا تو نصیحت کا کرنٹ پاس ہونا بند ہو گیا۔ تو تار تو ہم چینج کر لیتے ہیں، دل کیسے چینج کریں؟ دل تو وہی ہے، اب اس کو کیسے چینج کریں؟ زنگ لگ گیا، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، تو دلوں کو زنگ لگ گیا۔ اور صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ دل کو زنگ لگ گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو پھر کیا کریں؟ ایک دل ہے، اسی کو زنگ لگ گیا، وہی خراب ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو پریشانی ہوئی صحابہ کرام کو، تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر دل تو نیا لگ نہیں سکتا، اب اس زنگ کو اتارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو زنگ کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی منجن، کوئی ریگ مال کہ اس کو رگڑیں، ختم کر دیں، وہ تجلیہ نفس ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اوصاف حمیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار اور آراستہ ہو جائے؟ کوئی ہے طریقہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہے، اللہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کہ اپنی موت کو زیادہ زیادہ یاد کیا کرو، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ یہ دو باتیں اگر کی جائیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے۔